کہ انٹرویو کر کے دعا زارا کا جو ہے وہ ایک بیڈ امیج کریٹ کیا اپنا بھی، اور ایک لڑکی کو جو ہے وہ اس نے شیری دی کہ تم نے بہت اچھا کیا کہ تم گھر سے بھاگ گئی، یا تمہیں جو ہے وہ انہوں نے اغوا کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اور وہ کیوں ظہیر کو جو ہے وہ پریزنٹ کر رہی ہے، کیوں اس کی جو ہے وہ بہت ویل وشر بنی ہوئی ہے، کیونکہ یہ خود بھی ایسا کر چکی ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. کیا یہ خود ایسا ہی کر چکی ہیں. جو دعا زارا نے کیا ہے یہ خود بھی اپنی ماں کی جو ہے وہ ایسی ہی بیٹی رہی ہے کہ جو کبھی کسی کے ساتھ کبھی کسی کے ساتھ. ان کی 3 شادیاں ہوئی جو ناکام رہی، اور انہوں نے یہ تینوں شادیاں پیسے کے لالچ میں کی تھی، اور آج تک یہ بات کسی کو نہیں پتا. اور جو انہوں نے شادیاں پیسے کے لالچ میں کی اور ایک انہوں نے دل برداشتہ ہو کے کر لی کی بلندیوں پہ پہنچ جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا. وہ عورت ہے زنیرہ ماہم جس کا نام ہے، اس کا پورا نام بھی یہ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ وہ عورت ہے جس کو اپنے باپ کا پیار بھی نہیں ملا، اپنی ماں کی شفقت بھی نہیں ملی، کیونکہ اس نے کبھی گھر میں رکنا مناسب ہی نہیں سمجھا. یہ ہمیشہ اپنے گھر سے جو ہے وہ آؤٹ آف سٹی رہی، آؤٹ آف وے رہی، لوگوں کے ساتھ رہی، لوگوں کے گھروں میں رہی. ایون اس نے راتوں کو میرے ہسبینڈ کے نمبر پہ کالز کر کر کے جس طرح میری زندگی حرام کی ہوئی تھی یا میرے گھر کو توڑنے کی کوشش کی تھی، اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں ہوگی کہ میں لائیو اس ٹائم بیٹھی جو ہے وہ سب کے سامنے اس چیز کا اقرار کر رہی ہوں کہ یہ عورت لوگوں کے گھر توڑنے میں، لوگوں کے ہسبینڈز کو جو ہے وہ ہٹانے میں، اپنی طرف لگانے میں، اپنے ماں باپ کی نافرمان اولاد جو ہے وہ یہ موجود ہے. میں اس کے بارے میں وہ سب جانتی ہوں جو یہ خود بھی شاید اپنے بارے میں اتنی اچھی طریقے سے نہیں بتا سکتی ہے. اب یہ انٹرویو ہونے کے بعد یہ کیا جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ واویلا مچاتی ہے یا اس اور ان کی لائف کے بارے میں ایکسپوز ساتھ میں ان کو کرتے ہیں، اور ساتھ میں ان کا جو جعفری ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. علی کاظمی کو تو پہلے میں تھوڑی سی بے عزتی کرتا تھا لائف میں آ کے، اب میں ڈبل کر دوں گا بے عزتی. دعا زارا ظہیر سے برآمد نہ ہو. ارے باپا کس کو پاگل بنا رہے ہو تم لوگ؟ تو کہتے ہو کہ یہ لو میرج ہے سمپل سی، یہ اغوا نہیں ہے. سننے کی بات ہے نہ کہ پیزا بھیجا. دیکھو زنارہ یہ اس طرح سے آرام آرام سے بچی کا برین واش کر رہے ہیں، اس طرح سے صفائی کر رہے ہیں دماغ کی. بیٹا دیکھا ہم تمہارے ہمدرد ہیں. آپ کے ماں باپ آپ کے کبھی دشمن ہو سکتے ہیں. مجھے پتا چلا ہے مہدی علی کاظمی صاحب اے سی کے روم میں نہیں سو رہے. میری بیٹی اے سی میں پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے. ایک باپ ایک ماں اتنا کچھ اپنی اولاد کے لیے کرتے رہے، اور ایک پاپڑ کا جو ہے پیکٹ یہ عورت بھیج کے جو ہے ویڈیو بنا ڈالی اور کہہ بھی دیا کہ ہم نے دعا زارا کو کہا بیٹا آپ کے ماں باپ نے تو آپ کے لیے کچھ نہیں بھیجا. اور ایک اور پلان تیار ہو چکا ہے. تو کیسے، اور یہ جادوگرنی جو ہے جادو جو کرتی ہے، جھوٹا قرآن اٹھایا اس نے صاف کہا مہدی صاحب آئندہ میں آپ کے لیے بات نہیں کروں گی. یہ بھول گئی ہیں کہ کتنا کسی کا دل دکھانے سے جو ہے اللہ کتنا ناراض ہوتا ہے. یہ عورت بھول چکی ہے، سیلفش عورت ہے. یہ بندر جعفری جو ہے آ کے کہتا ہے کہ آج جو ہے میں پہلے تھوڑی بے عزتی کرتا تھا مہدی علی کاظمی کی، آج میں ڈبل کروں گا. السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے، امید ہے خیریت سے ہوں گے. نوشین ملتانی بلاگز میں آپ کا ویلکم ہے. اور کل جو ہے میں نے ایک پارٹ جو ہے ان کا زنیرہ ماہم ایکسپوز کا لگایا تھا، اور آج جو ہے یہ دوسرا پارٹ ہے، اور ساتھ میں ہم ان کی لائیو ڈسکس کریں گے. مجھے کامنٹ آ رہے تھے کہ پلیز ان کی لائیو کے بارے میں کوئی ہمیں انفارمیشن دے دیا کرے ویڈیو کے ذریعے. تو بھائی میں ڈیلی یہی ویڈیو بناتی ہوتی ہوں، اسی پہ ریئیکشن دیتی ہوں ان کے پوائنٹ اٹھا کے لائیو کے. تو اسی لیے جو ہے کافی ہمارے بہن بھائی کہہ رہے تھے کہ ہم ان کے لائیو پہ نہیں جانا چاہتے، انہیں ویوز نہیں دینا چاہتے. کوئی ایسا بندہ ہو مہدی صاحب کے سپورٹ میں سے جو ہمیں جو ہے ان کے بارے میں ڈسکس کرے اور ہمیں بتائے کہ انہوں نے کیا بولا. ظاہر سی باتیں لوگ سننا چاہتے ہیں کہ یہ کیا بکواس یاد کر رہے ہیں، ان کا پلان اگلا کیا ہے. تو جی جناب ان کا پلان بھی بتاتی ہوں، اور ساتھ ساتھ جو ہے نیو لوگ جو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، بیل آئیکن لازمی بجائیں تاکہ آپ کو میری ویڈیو ملتی رہیں. اور اس کے بعد جو ہے ہم ڈاکٹر نبیہہ کی بات کریں گے. کل بھی میں نے کم از کم تفصیلی ویڈیو بنائی تھی، بہت اچھا رسپانس ملا. کافی سارے لوگ اتنے خوش ہوئے، اتنے زیادہ خوش ہوئے کہ آپ نے ایکسپوز کیا، اور ہمیں ڈاکٹر نبیہہ کی وجہ سے جو ہے اس کی کافی ساری باتیں اور کافی ساری معلومات ملی جو کہ ہم اندازہ کرتے تھے لیکن پورا پتہ نہیں تھا. تو وہی ہوا، ڈاکٹر نبیہہ ایک اللہ کی طرف سے آئیں اور انہوں نے جو ہے انکشافات کیے. اور وہ عام لیڈی نہیں ہے، وہ ایک جو ہے سینئر اینکر پرسن رہی ہیں، اور وہ ایک اچھی لیڈی ہیں جو کہ اس عورت نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اس کا گھر خراب کرنے میں. میں نے پہلے کلپ لگا چکی ہوں، آپ نے کچھ وہ سنا، کچھ جو ہے میں آپ لوگوں کو بیان کر دیتی ہوں ان کے بارے میں اور ان کی لائف کے بارے میں. ایکسپوز ساتھ میں ان کو کرتے ہیں، اور ساتھ میں ان کا جو جعفری ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. جعفری جو ہے اس نے کہا
کہ میں دعا زہرا کو مل کے آیا ہوں دارالامان میں، اور جو ہے مہدی علی کاظمی کو تو پہلے میں تھوڑی سی بے عزتی کرتا تھا لائیو میں آ کے، اب میں ڈبل کر دوں گا بے عزتی۔ کیوں بھائی؟ تمہاری بیٹی اگر بھاگ جائے یا تمہاری بیٹی تمہاری نافرمان ہو جائے کچھ ٹائم کے لیے، خیر انہوں نے تو خود کیا ہے نا، اس بچی کے ساتھ ظلم کیا ہے، اس کو نشے پہ لگایا، اور اس سے جھوٹ پہ جھوٹ بچی سے بلوائے جا رہے ہیں یہ لوگ، منافق لوگ ہیں یہ لوگ، اور یہ جو ہے باپ کے خلاف اور بیٹی کے خلاف ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں، جو کہ یہ بہت ہی گھٹیا اور گری ہوئی بات ہے۔ آپ کی اور میری فیملی میں سے کوئی ممبر اگر ایسا ہوتا ہے جس سے ہمارے اختلافات شروع ہو جاتے ہیں مثال کے طور پہ، تو کیا میں یا آپ میرے فیملی ممبر کو اپنی طرف سے کر لیں گے؟ وہ آپ کی طرف ہو تو جائے گا۔ وہ بچی اگر ان کے کہنے پہ تھوڑی دیر کے لیے لگ تو گئی ہے، مثال پر ان کے کہنے پہ چل رہی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں، خون خون ہمیں ہوتا ہے ہمیشہ، میں کہتی ہوں اپنا خون بھی نکال کے دے دینے، لیکن وہ بچی آج جو ہے جس کو آپ نے برین واش کیا ہوا ہے، کل کو وہ بچی اپنے والدین کے لیے دعائیں بھی کرے گی، اور ان کے لیے انہیں یاد بھی کرے گی اور روئے گی بھی صحیح۔ لیکن خیر اللہ نہ کرے یہ والا ٹائم آئے، کیونکہ مہدی صاحب بہت جلد جو ہے انشاءاللہ ہمیں خوشخبری ملے گی، جیسے کہ وہ ابھی بیمار بھی ہیں مہدی علی کاظمی صاحب، اللہ پاک انہیں صحت دے، تندرستی دے، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، یہ فیصلہ ان کے حق میں آ جائے۔ شاطر لوگ شیطانی چال چل رہے ہیں، وہ یہ والی کہ انہوں نے کہا دیکھا ہم نے ایک ایسی چال چلی کہ ہم نے ظہیر کو کراچی الگ سے بھیج دیا، اور دعا زہرا کو ہم نے اسی لیے دارالامان میں شفٹ کیا تاکہ دعا زہرا ظہیر سے برآمد نہ ہو۔ ارے بابا کس کو پاگل بنا رہے ہو تم لوگ؟ تو کہتے ہو کہ یہ لو میرج ہے، سمپل سی، یہ اغوا نہیں ہے، دعا بھی آپ کے کہنے پہ چل رہی ہے، ہر بات آپ لوگوں کی مان رہی ہے، اور آپ کے کہنے کے مطابق اپنے ماں باپ کے خلاف جو ہے انٹرویوز بھی دے رہی ہے، تو پھر آپ لوگ کیوں ڈر گئے؟ آپ لوگ؟ کیونکہ دعا نے تو آنا ہی نہیں تھا، دعا نے تو آپ کے مطابق وہی ہوگا جو دعا چاہے گی، تو پھر آپ لوگ کیوں ڈر رہے ہیں؟ خیر کورٹ کی طرف سے آرڈر ہو چکے ہیں، دعا زہرا اب کراچی جائے گی، اس کے لیے بھی انہوں نے اگلا پلان کیا تیار کیا جعفری نے، وہ یہ پلان تیار کیا ہے، بچی سے دستخط بھی کروا لیے ہیں کافی سارے کاغذات پہ، اور جیسے کہ زنیرہ مام نے ایک پاپڑ کا پیکٹ اور کپڑوں کا بھیجا، اور ساتھ میں بچی کو یہ بھی سنوایا کہ تم کراچی دارالامان میں جب تھی تمہارے ماں باپ نے تمہیں ایک جوڑا بھی نہیں بھیجا، سننے کی بات ہے، نہ کہ پیزا بھیجا۔ دیکھو زنیرہ مام یہ اس طرح سے آرام سے بچی کا برین واش کر رہے ہیں، اس طرح سے صفائی کر رہے ہیں دماغ کی، بیٹا دیکھا ہم تمہارے ہمدرد ہیں، تمہارے ماما پاپا نے تمہیں کچھ نہیں بھیجا، سوچو ہم ماں باپ ہیں یا ہم کسی کی اولاد ہیں، آپ کے ماں باپ آپ کے کبھی دشمن ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ ہاں کوئی جاہل ہوگا یا ان پڑھ گوار ہوگا یا جس کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہوگا تو وہ تنگ آ کے اولاد پہ ظلم ستم کرتے ہیں ایسے لوگ، لیکن مہدی صاحب تو ہم سب کے سامنے ہیں، ان کی وائف بھی ہمارے سامنے ہے، کبھی انہوں نے نہ بری بات بولی، نہ ان کے حلیے سے لگتا ہے کہ وہ ایک گرے پڑے لوگ ہیں، بھوکے لوگ ہیں، کہ وہ جو ہیں اپنی اولاد کو کچھ نہیں کھلا پلا سکتے۔ ساری زندگی اس بندے نے اگر اسے پیزے اور برگر اور نوڈلز وغیرہ پہ پالا پوسا ہے، تو ایک شاپر پاپڑ کا یہ بھیج کے بچی کے دماغ میں یہ بھی ڈال دیا کہ ہم تیرے سگے ہیں۔ آپ کے مطابق اگر وہ بچی 16 سال کی ہے یا 17 سال کی ہے تو 17 سال جو ہے باپ نے اس کی عیاشی جو ہے اٹھائی، عیاشی سے رکھا، ایک نفاست سے رکھا، اے سی میں رکھا، یہاں تک مجھے پتہ چلا ہے مہدی علی کاظمی صاحب اے سی کے روم میں نہیں سو رہے، میری بیٹی اے سی میں پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے۔ ایک باپ ایک ماں اتنا کچھ اپنی اولاد کے لیے کرتے رہے، اور ایک پاپڑ کا جو ہے پیکٹ یہ عورت بھیج کے جو ہے ویڈیو بنا ڈالی اور کہہ بھی دیا کہ ہم نے دعا زہرا کو کہا بیٹا آپ کے ماں باپ نے تو آپ کے لیے کچھ نہیں بھیجا۔ اور ایک اور پلان تیار ہو چکا ہے، شہلا رضا جو ہیں، ہاں شہلا رضا ہی ہیں میں اگر نام نہیں بھول رہی، شہلا جو ہیں کہ پی پی سے تعلق رکھتی ہیں، انہوں نے جو ہے دعا زہرا کو سمجھانے کی شاید کوشش کی تھی، ظاہر سی بات ہے ایک عزت دار بندہ یا بندی جو ہے کسی باغی بچے کو یا کسی بھٹکے ہوئے بچے کو تھوڑا سا سمجھائے گا، کہے گا کہ بیٹا آپ اپنے والدین کے پاس جائیں، ان سے اچھا کوئی نہیں ہے، تو یہ لوگ انا کا مسئلہ بنا کے ان کو گالیاں دے رہے ہیں اور اس کے خلاف بھی پیپر لکھوا لیا ہے، اور اس ٹائم جعفری جو ہے وہ بن چکا ہے دعا زہرا کا وکیل بن چکے ہیں یہ صاحب، اور انہوں نے جو ہے یہ لکھوا لیا ہے اور سمجھا دیا ہے بچی کو کہ آپ نے کسی کے اثر میں نہیں آنا،
کسی کے اثر میں نہیں آنا، آپ نے صرف جو ہے جو ہم کہیں گے وہی کرنا، اور آپ نے کسی سے ملاقات نہیں کرنی، نہ کہ ماں باپ سے اور نہ کہ شیلا رضا سے۔ ایک دوسری بات، اب ہم اس پہ بھی آئیں گے، ایکسپوز جو ہے چڑیل، اس نے دیکھا آپ نے کیسے کیسے کالز کرتی تھی ڈاکٹر نبیہہ کے ہسبینڈ کو، کیسے کیسے ٹریپ کرتی تھی، ٹینشن دیتی تھی، اور یہاں تک کہ ڈاکٹر نبیہہ کے نمبر بھی بانٹے لوگوں میں اور بلیک میل کرنے کی کوشش کی کہ ہسبینڈ کو چھوڑ دو، یہ میرا ہے۔ اس نے غصے میں کئی شادیاں بھی کیں، گھر سے بھی بھاگی، بچی کو اسی لیے یہ پروموٹ بھی کر رہی ہے، اور تو اور ظہیر فیملی سے ان کو پیسہ بھی مل رہا ہے۔ ناظرین، ایک بات بالکل سمپل سی ہے، ظہیر فیملی غریب ہے، ان کے کہنے کے مطابق ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تو 1 کروڑ کی جائیداد کہاں سے آئی؟ یہ بھی انہوں نے کہا ہے، 1 کروڑ کی جائیداد کہاں سے آئی غریب لوگوں کے پاس؟ اور بابر سلیم نے ابھی پوری طرح انکشاف نہیں کیا، ہاں لیکن کچھ کلپ چلا دیے ہیں ظہیر فیملی کے، جس میں ظہیر جو ہے نوٹوں کی گتھیوں پہ لیٹا ہوا ہے۔ کہاں سے آئے؟ میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، ہم لوگ کبھی بھی بیڈ پہ پیسہ بکھیر کے کبھی بھی نہیں لیٹے، نہ ٹک ٹاک بنائی، نہ ویڈیو بنائی۔ ان کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ بھائی یہ بہت بڑا گینگ ہے، آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ جو لوگ اسے سپورٹ کر رہے ہیں اور آ کے مجھے کہتے ہیں یہ سمپل سی لو میرج ہے، یہ نہیں ہے سمپل سی لو میرج۔ سمپل سی اگر لو میرج ہے تو بچی کو اتنا کیوں زیادہ پروٹیکشن دی جا رہی ہے، اور اتنا کیوں اس کو برین واش کیا جا رہا ہے؟ سوچنے کی باتیں ہیں یہ سب۔ یہ چلاک لومڑی جو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئی، اس نے جو ہے فلموں میں کام کرنا تھا، ماڈلنگ کرنی تھی، نہیں ہو سکا، ماں باپ کا پیار نہیں مل سکا، تو اب جو ہے یہ ہوچے ہتھ کنڈوں پہ آ چکی ہے، اور سستی پبلسٹی حاصل کرنے کے لیے بھی بچی کو استعمال کر رہی ہے۔ یہ دارالمان میں گئی ہے، اس سے ویڈیو نہیں بنانے دی گئی، اور بڑی ٹینشن میں لگ رہی تھی، پریشانی میں لگ رہی تھی۔ او ہو، پاپڑ کا میں نے پیکٹ جو دے دیا، ایک شاپر پاپڑوں کا جو ہے میں نے دے دیا دعا زارہ کو، اور اس کے بدلے میں ویڈیو نہیں بنا سکی۔ میں نے تو ڈالر چھاپنے تھے، لیکن وہ ویڈیو نہیں بنانے دی ان لوگوں نے۔ دارالامان میں جو ہے انٹرویو نہیں لینے دیا۔ یہ اس کی جو شکل تھی وہ صاف دکھ رہی تھی، یہ کتنی ٹینشن میں ہے، پریشانی کی حالت میں ہے یہ عورت، صاف پتہ چل رہا تھا کہ میرا پاپڑ کا شاپر چلا گیا۔ اس کو انٹرویو انہوں نے نہیں لینے دیا، کیمرہ کے سامنے بچی کو نہیں آنے دیا۔ ظاہر سی بات ہے یہ بھی ایک رول کے خلاف ورزی ہے جو کہ اس نے کرنے کی کوشش کی سستی شہرت کے لیے، ماں باپ کو جو ہے ٹینشن میں لانے کے لیے کہ دیکھو تم لوگ نہیں مل سکتے، میں پھر بھی مل سکتی ہوں دارالامان میں۔ اور تو اور ناظرین، یہ ڈیلی آ کے اپنی لائف میں یہی کہتے ہیں، یہی باتیں کرتے ہیں، اس لیے والد شاید بیمار ہے۔ اور یہ جادوگرنی جو ہے، جادو جو کرتی ہے، جھوٹا قرآن اٹھایا اس نے صاف کہا مہدی صاحب آئندہ میں آپ کے لیے بات نہیں کروں گی، اور اس کی ڈیلی ویڈیو اور لائیو اس کی بیٹی پہ ہوتی ہے۔ ایک بندے نے ریکویسٹ کی اور کہا کہ خدا را میری بچی کو بار بار آپ انٹرویو نہ کریں، اس نے نہیں مانی ان کی بات، اور آج اپنی لائیو میں کہہ رہی تھی کہ دیکھیں وہ انہوں نے ایک رسپیکٹلی مجھے کہا کہ ویڈیو نہیں بنا سکتے، تو پھر ایک بندہ رسپیکٹلی کہہ رہا ہے تو اس کی بات تو ماننی پڑے گی نا، ورنہ میں بنا بھی سکتی تھی، میرے پاس آرڈر تھے۔ اور ایک بندے نے قرآن اٹھا کے آپ کو کہا، اور آپ نے بھی اٹھایا، اور آپ نے اپنی بات کی لاج نہیں رکھی زنیرہ ماہم۔ آپ ایک سیلفش عورت ہیں، ایک مطلب پرست عورت ہیں، آپ کو دنیا کی نفسا نفسی لگی ہوئی ہے، آپ قبر کا عذاب بھول گئی ہیں، آپ یہ بھول گئی ہیں کہ کتنا کسی کا دل دکھانے سے جو ہے اللہ کتنا ناراض ہوتا ہے۔ یہ عورت بھول چکی ہے، سیلفش عورت ہے، اس کو تھوڑی سی بھی شرم نہیں ہے۔ اور اس بندر کو تو ویسے بھی شرم نہیں ہے، یہ بندر جعفری جو ہے آ کے کہتا ہے کہ آج جو ہے میں پہلے تھوڑی بے عزتی کرتا تھا مہدی علی کاظمی کی، آج میں ڈبل کروں گا، اب سے میں اس کی بے عزتی ڈبل کروں گا۔ سوچنے کی بات ہے، ایک باپ کے لیے یہ کہہ رہے ہیں، جس نے وہ بچی پیدا کی ہے، اتنے سال اپنے پاس رکھا ہے۔ آپ لوگ خود پریشان ہیں کہ وہ بچی روٹی نہیں کھاتی، پیزے برگر کھاتی ہے، آپ لوگ پریشان ہیں۔ ایک بندے نے اتنی زیادہ عیاشی اپنی بیٹی کو کروائی ہے جو کہ ہمارے والدین نے نہیں کروائی، اور وہ آپ 2 دن اس بچی کا خیال رکھ رہے ہیں تو آپ سوشل میڈیا پہ آ کے ناچ رہے ہیں، اور آپ سگے بن گئے ہیں، ماں باپ کو دشمن بنا دیا ہے۔ یہ لوگوں کے دماغ سے کھیل رہے ہیں۔ لوگوں خدا را سمجھو، یہ جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ شروع سے اٹھا کے ابھی تک کے پروگرامز دیکھ لیں، ویڈیوز دیکھ لیں، مہدی صاحب کے بھی آپ لوگ انٹرویوز سن لیں، آپ لوگوں کو پانی کا پانی، دودھ کا دودھ سب کچھ نظر آ جائے گا۔
ये झूठे लोग हैं, इनका गंदा ग्रुप है और इनके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं। ये सुबह से शाम तक यही प्रोपोगंडे करते हैं और शैतानी दिमाग चलाते हैं कि मेहदी अली काज़मी के ख़िलाफ़ कौन कौन सी चालें चलें। यहाँ तक उस शरीफ इंसान को इन्होंने बीमार कर दिया है, जहनी मरीज़ बना दिया है। उसकी छोटी छोटी सी 2 बच्चियाँ और हैं, उन बच्चियों का भी हक छीन रहे हैं ये लोग। क्या मेरी बच्ची को अगर कोई बहकाए या फुसलाए, मैं अपनी बच्ची वापस नहीं लूँगी? या आपको अल्लाह ना करे कोई बच्चा या बच्ची कोई बहका फुसला के तरीके से जहन जो है उसका ख़राब करके ब्रेन वॉश करके ले जाए तो आप भूल जाएंगे, आप कहेंगे जाने दूँ? नहीं, आपका बच्चा चोरी करता है या किसी को मार के आता है थप्पड़ थप्पड़ या ज़ख्मी करके आता है तो आप अपने घर से निकाल देंगे, दूसरे के पास जाने देंगे? क्योंकि लोग ज़्यादा सगे आपके बच्चे के? कभी भी नहीं। आपसे ज़्यादा माँ बाप से ज़्यादा जो सगा होता है ना, वो कोई भी नहीं होता। और ये सगे बने फिर रहे हैं, जाली झूठे लोग। इसको हम डेली एक्सपोज करेंगे, इसकी जो जो कहानियाँ होंगी इंशाल्लाह हम आपके सामने डेली लेके आएंगे। ये न्यू प्रोपोगंडा अब ये किया है कि कराची में अगर दारुल अमान में दुआ ज़ारा जाएगी भी सही तो मेहदी अली काज़मी को नहीं मिलने देना, उनकी किसी बात में नहीं आना। पता नहीं ये कौन कौन से पापड़ों में नशे मिला मिला के तरीके से भेजे हैं इन्होंने। अल्लाह से हिदायत है, आनी तो नहीं है क्योंकि इस टाइम ये दुनिया में जो है भटक चुकी है, आखिरत की इसको बिल्कुल याद नहीं है। और तो और इन्होंने ये इल्ज़ाम भी लगा दिया कि मेहदी अली काज़मी कादियानी है, इसके रिश्तेदार कादियानी है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये इनकी लाइफ में बात हुई है। इतना कीचड़ कौन उछालता है? तो इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें और इंशाल्लाह मेरे साथ जुड़े रहें। मैं इंशाल्लाह और वीडियो भी बनाऊंगी एक्सपोज के लिए और रात को हम 10 बजे लाइव भी आते होते हैं। आप लोग प्लीज़ तशरीफ़ लाइएगा जो लोग न्यू हमारे साथ जुड़े हैं। और मैंने जो बात की है हर्फ ब हर्फ प्लीज़ इसे सही से सुनिएगा कि मैंने क्या बात की। मेरी बात में कोई तज़ाद नहीं है, जो सच है उस पर बात की है। तो ये जो है बाकी डॉक्टर नबिहा की वीडियोस जो हैं वो भी हम साथ साथ लगाएंगे आपको, उसके ऊपर भी तफसीलन बात करेंगे कि ये कैसे फ़िल्मों में काम करना चाहती थी, ये कैसे घर से भाग गई थी, ये कैसे बहकाती थी मर्दों को, ये कैसे इसे माँ बाप का प्यार नहीं मिला, ये खुद भगोड़ी है इसलिए ये प्रमोट कर रही है दुआ ज़ारा और ज़हीर को और उनके गैंग में शामिल हो गई है। तो इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें और नई वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। रात को लाइव में आना नहीं भूलिएगा इंशाल्लाह। बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं हमारे साथ, बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट होते हैं जैसे कि अलीज़ा हो गई, जैसे कि सैयद जो है सैयद भाई भी हो गए, एलिश भाई भी होते हैं, उसके बाद हमाद भाई भी हो गए, फ़ातिमा भी हो गई, बहुत सारी हो गई, हमारी हुदा भी हो गई, बहुत सारी बहनें होती हैं, एनी भी हो गई। तो सबका जो है बहुत सारा प्यार, बहुत सारा मतलब अच्छा गाइड करते हैं। अनीस भाई भी हैं हमारे साथ। तो ऐसे ही जुड़े रहें हमारे साथ और हमारी वीडियोस देखते रहें, लाइक करते रहें और अपने आइडियाज़ भी देते रहें हमें। और इंशाल्लाह हमारे चैनल पे आपको कोई 2 नंबर जो है ख़बर नहीं मिलेगी, वो मिलेगी। हम जो है ज़ुनैरा माहम की वीडियोज़ पे बात करते हैं डेली। मैं डेली उनकी वीडियोस और लाइव पे बात करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ। तो इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। न्यू लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाजमी लाइक कर दें और अच्छा सा कमेंट भी कर दें। थैंक यू सो मच। नौशीन मुल्तानी व्लॉग्स देखते रहें। अल्लाह हाफिज़।